بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے ویلاگ کہی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ایک بہت بڑے میڈیا گروپ کے بہت بڑے اخبار میں خبر چھپی IMF کے حوالے سے کہ IMF اب جو ہے وہ تیسرا پروگرام بھی پاکستان کو دینا چاہتا ہے، یعنی اپنے شکنجے میں مکمل طور پر جکڑنا چاہتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ IMF نے اپنا وزیر خزانہ مقرر کروایا، اسحاق ڈار کو قبول نہیں کیا، اور اپنا وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کو لے کر آئے، جو یقیناً ماہر اقتصادیات نہیں ہیں، ایک بینکار ہیں۔ پاکستان کو تو محبوب الحق جیسا وزیر خزانہ چاہیے تھا۔ بات اس IMF کے پروگرام کی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہوگا، کیا چیزیں ہوں گی، کس طریقے سے IMF مزید پاکستان میں مہنگائی کروانا چاہتا ہے، کیونکہ ایک پروگرام تو اس کا ختم ہو گیا، اس کا تو دوسرا پروگرام وہ شروع کر رہا ہے، تو پاکستان کے اندر مزید مہنگائی ہوگی صرف IMF کی وجہ سے، وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ مہنگائی کا یہ جو بوجھ ہے اس وقت جو ہے یہ بھی ہماری کمر توڑ چکا ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے سے کچھ لوگ باز نہیں آتے۔ اسی اخبار نے اس خبر کے نیچے ایک اور خبر شائع کی ہے، وہ یہ کہ مودی تیسری بار وزیر اعظم کیوں، اور 10 سال میں ترقی کا تصور تبدیل، بھارت کو خط غربت سے نکالا۔ مودی منتخب ہو جائیں گے، ناقدین چوتھی بڑی معیشت اور برآمدات 2252 کھرب روپے اور غیر ملکی زرعی مبادلہ 1713 کھرب روپے، کہ بھارت میں 7 لاکھ روپے کی آمدنی پر ٹیکس نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہیں، اور چاند کے قطب جنوبی پر جھنڈا گاڑا گیا، تو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ چاند کے قطب جنوبی پر جھنڈا گاڑنے کا کیا فائدہ؟ جو رقم چاند پر جانے کے لیے خرچ کی تھی، باقی ماندہ کو بھی خط غربت سے نیچے نکال لاتے، یہ ہوتا۔ لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ چاند پر جانے کو ترجیح دی گئی۔ چاند پر وہ گئے تھے یا نہیں گئے تھے، یہ متنازع ہے، کہ اس بارے میں ناسا نے یا کسی اور نے اس کی تصدیق اس طرح سے نہیں کی ہے۔ تو ہندوستان چاند پر گیا یا نہیں گیا، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ 21 کروڑ سے زیادہ گاڑیاں خریدی گئیں، تو بھارت جیسے ملک میں 21 کروڑ سے زیادہ گاڑیاں خریدنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ 21 کروڑ سے، ظاہر ہے وہ مارکیٹ ہے ان کی، 21 کروڑ سے زیادہ گاڑیاں خریدی گئی ہوں گی۔ آبادی جو ہے وہ 1.5 ارب سے زیادہ ہے، تو 1.5 ارب کی آبادی میں 21 کروڑ سے زیادہ گاڑیاں خریدا جانا کوئی کارنامہ نہیں ہے، کوئی انسانی ترقی کی مثال نہیں ہے۔ میٹرو کی سہولت پہلے 5 شہروں میں تھی، اب 20 شہروں میں ہے، تو بھارت کے جو شہر ہیں اس حساب سے یہ تو 40 شہروں میں بھی ہو تو کم ہے۔ بہرحال اخبار مودی کی انتخابی مہم چلا رہا ہے۔ ہندوستان کے انتخابات کے موقع پر اس اخبار کی یہ خبر دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ یقیناً اس کا حوالہ دیا جائے گا، اور دوسرے پروگراموں میں بھی اس کا ذکر ہوگا۔ بھارت کے اندر الیکشن کی صورتحال ہے، مودی کا پروگرام چل رہا ہے، مودی کو جتانے کی ضرورت ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو بیوقوف بنانے میں مودی کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ حوالے دیے گئے ہیں اس خبر میں، جو بھارت کے حق میں شائع ہوئی ہے، مودی کے حق میں شائع ہوئی ہے۔ یہ معلومات ہو سکتا ہے سچ ہوں، مگر یہ ہماری رسوائی کا سامان ہے۔ ہمارے لوگ زیادہ محنتی اور زیادہ کمانے والے ہیں۔ بھارت کے حوالے سے یہ بات سچ ہے، مگر یہ ہماری رسوائی کا سامان ہے کہ ہم اقتصادی
اور اخلاقی اور معاشی اور معاشرتی طور پر ہر طرح سے زوال پذیر ہیں۔ ایک طرف بھارت کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا چاہتا ہے، اور دوسری طرف پاکستان نے ابھی بھارت کو پکڑا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر گھس کر دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے۔ اور نہ صرف اس سے پہلے کلبھوشن یادو کو پکڑا گیا، اور ابھی تازہ ترین واقعات جو ہوئے ہیں ان کے اندر بھی بھارت کے ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد ملے ہیں۔ تو ہمسایہ ملکوں کے ساتھ جو بہتر تعلقات کی خبر اس اخبار نے دی ہے، یہ سوچنے والی بات ہے کہ آخر آپ کیوں مودی کی انتخابی مہم کا حصہ بن گئے۔ پاکستان کے عوام بہت محنتی، ہنرمند اور جفاکش ہیں، لیکن ان کی اس صلاحیت سے پاکستان کو فائدہ نہیں پہنچنے دیا جا رہا۔ وہ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور زر مبادلہ پاکستان بھیجتے ہیں، اور خاص کر مشرق وسطیٰ سے۔ جو لوگ مغرب میں جاتے ہیں، یورپ میں جاتے ہیں، وہ وہاں کی شہریت اختیار کر لیتے ہیں، اپنا سارا سرمایہ یہاں سے لے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر جو کچھ کماتے ہیں اس کا 1% بھی بمشکل پاکستان پہنچ پاتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے والدین کو کچھ بھیجتے ہوں، لیکن زیادہ تر اپنے والدین اور رشتہ داروں کو بھی وہاں بلا لیتے ہیں۔ لیکن وہ بھی باہر جا کر اپنی ہنرمندی کے بلبوتے پر کمائی کرتے ہیں اور پاکستان کے بارے میں ایک اچھا تاثر قائم کرتے ہیں۔ یہ تاثر بہت قیمتی تاثر ہے، اور وہ چاہیں تو وہاں زیادہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اور بھی ہنرمند بن سکتے ہیں۔ ان کو وہاں پر وہ مواقع حاصل ہوتے ہیں جو پاکستان میں انہیں حاصل نہیں ہوتے۔ لیکن جو پاکستان میں لوگ موجود ہیں وہ بھی محنتی ہیں، بہت سخت محنت کرتے ہیں اور کماتے ہیں، اور ان کی کمائی پر 80% ٹیکس لگتا ہے۔ جو وہ لوگ جن کی کمائی 7 لاکھ سے کم ہوتی ہے یا 12 لاکھ سالانہ ہوتی ہے، وہ ٹیکس دیتے ہیں، اور 1 لاکھ پر 20 ہزار روپیہ ٹیکس دیتے ہیں، اور ان کے ٹیکس کے بلبوتے پر یہ حکومتیں چلتی ہیں۔ یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ کی 2021 کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کا طبقہ اشرافیہ اپنی مراعات پر 14.7 ارب ڈالر خرچ کرتا ہے۔ یہ مراعات کا ذکر ہے، تنخواہوں کا ذکر نہیں ہے کہ اس پر کتنا خرچ ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رقم اس طبقے نے خرچ کر دی جو غیر پیداواری صلاحیت رکھتا ہے، جس کی پیداواری صلاحیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نان پروڈکٹیو۔ اس کے اندر سرکاری ملازم ہیں، جج ہیں، اور طبقہ اشرافیہ ہے۔ مفت کی بجلی، مفت کا ٹکٹ سفر کے لیے، PIA کا ہو، ریل کا ہو، اور گیس کا بل مفت، ٹیلی فون کا بل مفت، مکان کا کرایہ مفت، اور اوپر سے تنخواہ کروڑوں روپے۔ جو IMF کے وزیر خزانہ مقرر ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی 3 کروڑ روپے ماہانہ تنخواہ ہے، جس کی تردید ابھی تک نہیں آئی۔ شرم کا مقام ہے، ساری عمر یہ لوگ کماتے رہے ہیں، پاکستان کی خاطر ایک پیسہ نہیں دے سکتے۔ 3 کروڑ روپیہ آپ اگر نہیں کر سکتے چھوڑ دیں، پاکستان کے خزانے پر یہ احسان تو کریں۔ لیکن بھارت کی معیشت کا ذکر ہو رہا ہے تو بھارت میں یہ مراعات حاصل نہیں ہے۔ مفت بجلی کا بل نہیں ہے، مفت مکان کا کرایہ نہیں ہے، مفت گیس کا بل نہیں ہے، مفت ٹیلی فون کا بل نہیں ہے، مفت سفر کی سہولتیں حاصل نہیں ہیں، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ کوئی بیوروکریٹ ہو۔
اس کی تنخواہ اتنی نہیں ہے. یہ زخم ہمیں لگا رہے ہیں. تو پاکستان جو ہے اس کا مقابلہ کروا رہے ہیں پھر ہندوستان سے. اگر ہندوستان سے مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں مراعات ختم کرنی ہے. صرف ہم ہندوستان کے مقابلے پر آ جائیں گے اور پاکستان کے لوگوں کی قوت خرید آ جائے گی ان کے پاس. ایک خبر اور بھی چھپی ہے اسی حوالے سے کہ اس رمضان میں عید سیزن مایوس کن رہا. 70% سے زائد سامان دھرے کا دھرا رہ گیا. تو یہ 70% سے زائد سامان کیوں دھرے کا دھرا رہ گیا؟ اس لیے کہ آپ نے لوگوں کی قوت خرید ختم کر دی. ان کی قوت خرید کو تالا لگا دیا ہے. صرف سرکاری ملازم ہی پاکستان میں ملازم نہیں ہے، نجی شعبوں کے ملازم بھی ملازم ہیں جن کو چند ہزار، 25,000، 20,000، 50,000، 40,000، 60,000 اس کے اوپر ملازم رکھا جاتا ہے ماہانہ پر. اور اس میں سے بھی آدھی سے زیادہ تنخواہ ان کی بجلی کے بلوں میں چلی جاتی ہے. کبھی بجلی کا بل 20,000 آ رہا ہے، 30,000 آ رہا ہے، 10,000، 15,000. تو وہ کہاں سے خریداری کریں گے عید کی؟ کہاں سے اپنے کھانے کے لیے لائیں گے یا کپڑے لیں گے؟ تو یہ سب کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ بجلی کے بلوں پر ناجائز ٹیکس ہے اور ان کی شرح ہے، جو یونٹ کی شرح ہے، جو فروخت کی شرح ہے، وہ ناجائز ہے. اور نیپرا وغیرہ جو اضافہ کرتے ہیں وہ رشوت لے کر اضافہ کرتے ہیں. ان کے اراکین رشوت خور ہیں. یہ واضح ہے کیونکہ انہیں عوام کا کوئی دکھ نہیں ہے. وہ اس بات کا خیال ہی نہیں کر سکتے کہ یہ اضافہ جو ہے جی آئی ایم ایف نے کہا. آئی ایم ایف نے نہیں کہا ہے. آئی ایم ایف سے پوچھا جائے کہ کیا اس نے کہا ہے؟ آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا. اب آئی ایم ایف کی شرائط آپ تسلیم کیوں کرتے ہیں؟ آپ نہ تسلیم کریں تو بھی آئی ایم ایف آپ کو قرضہ دے گا. اس لیے کہ اگر آئی ایم ایف آپ کو دیوالیہ قرار دے دے تو آئی ایم ایف کے اپنے قرضے ڈوبتے ہیں. اس لیے جب تک عوام خوشحال نہیں ہوں گے ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہ طبقہ اشرافیہ کی خوشحالی جو ہے یہ ہمارے لیے نفرت کا باعث ہے. جو میں نے کہا کہ پاکستانی اخبار نے مودی حکومت کی تعریف کی ہے اور مودی تیسری بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، لیکن مودی نے دراصل یہ جو کچھ کیا منموہن کی پالیسی کو فالو کیا ہے اور اسی کا تسلسل رکھا ہے. لیکن یہ دعویٰ جو ہے اس نے نہیں کیا کہ اس نے منموہن کی پالیسی پر چلتے ہوئے بھارت کو آگے بڑھایا ہے. یہ بھارتی وزیر اعظم منموہن کی پالیسیاں تھیں جو بھارت کے اندر یہ اقتصادی ترقی ہوئی ہے. جبکہ ایشیائی ترقیاتی بینک کی جو رپورٹ ہے، اب اس رپورٹ پر جو آتے ہیں جو شائع ہوئی ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ کے مطابق 64 کروڑ 50 لاکھ بھارتی، جو کہ کل آبادی کا 55.4% ہیں، خط غربت سے نیچے ہیں. تو 25 کروڑ کو خط غربت سے نکالنے کا دعویٰ بیکار ہوا. اگر 25 کروڑ خط غربت سے نکالے گئے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی 75 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں 80 کروڑ کے قریب جو ہیں خط غربت سے نیچے تھے. تو اگر کیونکہ اس رپورٹ کے مطابق اگر ہم جو ایشیائی ترقیاتی بینک کی ہے جس کے اندر بھارتی حکومت کی کوئی جانبداری نہیں جھلکتی، بھارتی حکومت کا ایک ادارہ ہے NITI آیوگ، اس کی یہ رپورٹ ہے کہ جی 25 کروڑ خط غربت سے نکال دیے گئے اور صرف 5% رہ گئے ہیں جن کو خط غربت سے نکالنا ہے. تو ان 5% کو نکال لیتے، چاند پر نہ جاتے. بھارت کے اس دعوے کو دنیا بھر کے ماہرین اقتصادیات نے رد کیا ہے کہ وہ 5% خط غربت سے لوگ ان کے نیچے ہیں. جو دعویٰ ہے کہ 55.4% لوگ ہیں جو خط غربت کی سطح سے بھارت میں نیچے ہیں. یہ ایک ویڈیو ہمیں ملی ہے جس سے ہمیں ایک نیا موضوع مل گیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آپ ویڈیو سنیے اور ہم
آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا کیا پس منظر ہے. بھیج رہی ہے بھیا, اسرائیل بھیج رہی ہے میڈم. اسرائیل بھیج رہی ہے. اسرائیل میں تو یدھ ہو رہا ہے, پتہ نہیں آپ کو. اور کیا کریں, یہاں پہ روزگار مل ہی نہیں رہا تو کیا کریں, اسرائیل ہی جانا پڑے گا. سیلری وہاں پہ زیادہ مل رہی ہے, اس کے لیے لڑکے بھاگ رہے ہیں. کتنی سیلری مل رہی ہے وہاں پہ تو 1.5 لاکھ سیلری بتا رہے ہیں. جی بڑا مشکل ڈیسیجن لیا ہے آپ لوگوں نے. جی مشکل ڈیسیجن تو لیے, پر کیا کریں, ابھی بے روزگار ہم بیٹھے ہیں گھر پہ. کب سے آئے ہو یہاں بنوانے کے لیے اپنا کاغذ پتر؟ ہم تو کل سے آئے ہیں. کل سے آئے جی. ہو. آئے کہاں سے ہیں؟ غازی پور سے آئے ہیں. غازی پور سے آئے ہیں. اور یہاں پر ڈر نہیں لگ رہا ہے آپ؟ ڈر کے کیا کریں گے, پیسہ وہاں پہ مل رہا ہے, یہاں انڈیا میں تو کچھ مل ہی نہیں رہا, بے روزگار بیٹھے ہیں سب لوگ. اچھا, گھر پریوار والوں نے کیا, کیونکہ ان کو تو پتا ہوگا کہ اسرائیل میں تک سب کچھ چل رہا ہے. آپ کی شادی ہو گئی بھیا؟ جی شادی ہو گئی ہے, ایک بچی ہے 4 مہینے کی. 4 مہینے کی بچی چھوڑ کر جا رہے ہو اسرائیل؟ کیا کریں گے, پیسے کے لیے کہاں آدمی چلے جا رہے ہیں, ہم تو اسرائیل ہی جا رہے ہیں. تو بیوی نے کیا کہا آپ کی؟ بیوی سے پوچھ کے تھوڑی نہیں سب کام کریں گے, بیوی کا شوق پورا کرنا ہے تو جانا ہی پڑے گا. نہیں, لیکن ڈر رہی ہوگی. جی ڈرنے کو تو سب پورا پریوار ڈر رہا ہے. ممی پاپا تمہارے؟ جی پتا جی نہیں ہے, ممی ہے. اچھا جی. اچھا, اب تو کہہ رہے رام راج آ گیا. رام راج میں نوکری کی کیا کمی ہے جو آپ کو مر ودیش جانا پڑ رہا ہے؟ اب رام راج کے بارے میں تو ہم کیا بتا سکتے ہیں. رام راج مندر ہر جگہ مندر بن رہا ہے. کہیں ایسا کمپنی بن جاتا جہاں پہ سب لڑکے اسرائیل جا رہے ہیں, وہیں جا کے اگر کام کرتے تو بھی اچھا رہتا. کتنے سال کے لیے وہاں جاؤ گے؟ بتانے کو تو جہاں پہ ہم لوگ وہاں سینٹر پہ گئے تھے وہ بولے کہ 1.5 سال کے لیے, یہاں آ کے پتا چلا کہ 5 سال کے لیے جا رہے ہیں. 5 سال کے لیے گھر پریوار چھوڑ کر کے ان سب کو اسرائیل جانا پڑ رہا ہے صرف اس مجبوری سے, کیونکہ جو ڈھول پیٹا جا رہا ہے رام راج کا, اور جو ڈھول پیٹا جا رہا ہے کروڑوں روزگار اور نوکریوں کا, اس کی سچائی یہ جانتے ہیں, یہ بھگت رہے ہیں, اسی لیے یہ لوگ سب اپنا گھر پریوار چھوڑ کر کے اسرائیل جا رہے ہیں. آپ نے اس بھارتی نوجوان کی بات سنی. یہ کرائے کا فوجی بن کر اسرائیل جا رہا ہے. اب اس کو ایک اسرائیلی نام دے دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ یہ یہودی ہے اور ہندوستان سے آیا ہوا یہودی ہے, جبکہ وہ یہودی نہیں ہوگا. اس لیے کہ غزہ کی جنگ میں اب اسرائیلی اپنے فوجیوں کو نہیں جھونکنا چاہتے, کیونکہ انہیں ان کے مر جانے کا بہت خوف ہے. اس لیے وہ بھارت سے کرائے کے فوجی درآمد کر رہے ہیں, اور یہ فوجی جا کر مرتے بھی ہیں. 2-3 مرے بھی ہیں جن کا تعلق ہندوستان سے تھا, اور بتایا گیا بڑے فخر کے ساتھ 1.5 لاکھ روپے ماہانہ اسرائیل میں کچھ بھی نہیں ہے. اسرائیل نے منی پور اور میزورام سے یہودیوں کو بھرتی کیا ہے, اور اقوام متحدہ کی امن فوج میں جو بھارتی فوجی شامل ہیں ان میں سے 900 کو لبنان اور اسرائیل کی سرحد پر تعینات کیا گیا ہے, تاکہ حماس ہوں یا حزب اللہ ہوں وہ حملہ نہ کر سکیں اسرائیل کے اوپر. اسی طریقے سے شام میں بھی جولان کی پہاڑیوں پر جو اسرائیل کے ساتھ جن کا بارڈر ہے, وہاں پر 200 بھارتی فوجیوں کو تعینات کیا گیا ہے تاکہ شام سے اسرائیل میں کوئی مداخلت نہ ہو سکے. یہ ضمانت بھارت دے گا کہ وہاں سے کوئی ان کی مداخلت نہیں ہوگی. دراصل اسرائیل غزہ کی جنگ میں اپنے فوجیوں کے بلبوتے پر نہیں لڑنا چاہتا, اور اس کے لیے وہ باہر سے بھرتیاں کر رہا ہے, اور سب سے زیادہ بھرتیاں جو ہے وہ بھارت سے کر رہا ہے. اور اس کے لیے بھارت میں اسرائیلی سفیر نوار گیلن وہ کام کر رہے ہیں, وہ کرائے کے فوجی بھرتی کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں بھارت کے مسلمانوں کو بھی غور کرنا چاہیے, احتجاج کرنا چاہیے کہ اہل غزہ پر گولیاں برسانے کے لیے بھارت سے ہی لوگ جا رہے ہیں. اور یہ افسوسناک بات ہے کہ مودی جو ہے, جس نے پہلے ہی مسلمانوں پر بھارت میں زندگی تنگ کر رکھی ہے, چاہے وہ کشمیری ہوں, چاہے وہ عام بھارتی مسلمان ہوں, اور ان کی عبادت گاہ چاہے وہ بابری مسجد ہو یا دیگر مساجد ہوں, ان کے لیے راہ تنگ سے تنگ کر دی گئی ہے. مسلمانوں کو نہ ذبیحے کی اجازت ہے نہ عبادت کی. بھارت اپنی معیشت کو مسلمانوں کے خون سے رنگین کر کے بہتر بنانا چاہتا ہے, بلکہ فلسطینیوں کے خون سے. یہ بات عالم اسلام کے لوگوں کو بھی سوچنی چاہیے. آپ کو ہمارا یہ ولاگ کیسا لگا, اس کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے. ہمارے چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچائیے. اب ہمیں اجازت دیجیے.
اللہ حافظ و ناصر.